السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ اینڈ اسپائرنٹس. میں آپ کو اپنے چینل جو آپ کا اپنا چینل ہے CSS اینڈ PMS اسپائرنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج اس ٹاپک کو میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے وہ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1956 جو پاکستان کا پہلا آئین تھا. یہ کون سے پیپر کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ پاکستان افیئر کے لیے، پولیٹیکل سائنس کے پیپر 2 کے لیے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو اس میں سب سے پہلے میں نے اس کا انٹروڈکشن دیا ہوا ہے، پھر بیک گراؤنڈ دیا ہوا ہے. تو یہ آپ لوگوں کے لیے اس میں اہم اور امپورٹنٹ پوائنٹس ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. On 14th day of August 1947, the subcontinent was divided into two countries, and Pakistan came into the map of this world. Such independence was possible under the Indian Act, under Indian Independence Act 1947. 14 اگست 1947 کو برصغیر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. پاکستان 14 اگست کو بن گیا تھا، انڈیا جو ہے نا وہ 15 اگست کو بن گیا تھا. اور یہ آزادی کس ایکٹ کے تحت پاسبل ہوئی تھی؟ تو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت ان دو کنٹریز کو آزادی دی گئی. Therefore, Pakistan immediately adopted the Government of India Act 1935 as a working constitution with necessary changes. اب پاکستان نے کون سے ایکٹ کو جو ہے نا وہ ایز اے ورکنگ کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ کیا تھا؟ تو یہ انڈیا ایکٹ 1935 کو، اس میں انہوں نے کچھ ضروری چینجز کر کے اس کو ایز اے ورکنگ کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ کر لیا تھا. اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف آتے ہیں. تو چودھری محمد علی واز اے سنسیئر پولیٹیشین اینڈ این ایکسپیرینس پارلیمنٹیرین. چودھری محمد علی ایک بہت زیادہ مخلص سیاست دان تھے، ان کے پاس جو ہے نا تجربہ بھی بہت زیادہ تھا. ہی ٹک پرسنل انٹرسٹ ان دا کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس. انہوں نے ذاتی انٹرسٹ لیا آئین کے بنانے میں. ہی پریزنٹڈ دا ڈرافٹ آف دا فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ان دا سیکنڈ اسمبلی. انہوں نے جو آئین کا پہلا ڈرافٹ بنایا تھا انہوں نے اس کو سیکنڈ اسمبلی میں، جو دوسری اسمبلی تھی، اس میں پیش کر دیا تھا. اٹ واز اپرووڈ بائی دا اسمبلی آن فیب 29 1956. اس کو اسمبلی نے 29 فروری 1956 کو منظور کر لیا تھا. دین دس ڈرافٹ واز سینٹ ٹو دا گورنر جنرل اسکندر مرزا ہو ریٹیفائڈ اٹ آن مارچ 2 1956. اس ٹائم جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھا وہ گورنر جنرل ہوتا تھا، اور اس ٹائم جو یہ سیکنڈ گورنر جنرل تھے سکندر مرزا، ان کے پاس اس کو بھجوا دیا گیا. انہوں نے اس پہ 2 مارچ 1956 کو سائن کر دیے تھے. Thus the first constitution of Pakistan was formed 9 years after the independence of the nation. اور یہ ہمارے ملک کے لیے ایک بدقسمتی بھی تھی کہ آزادی کے 9 سال بعد جو ہے نا ہمارا پہلا آئین بنا دیا گیا تھا. اس میں بہت زیادہ ڈیلے ہوا تھا، تو یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی بدقسمتی تھی. Finally, the first constitution was in force on March 23 1956 and Pakistan was declared as a republic country. ٹھیک ہے. اور یہ جو آئین تھا یہ 23 مارچ 1956 کو لاگو کر دیا گیا تھا اور پاکستان کو ایز اے ریپبلک ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. پھر لوگوں نے بہت زیادہ ایسٹ پاکستان سے لوگوں نے بہت زیادہ اس پہ کرٹیسزم کیا تھا، خاص کر اس کے نیم پہ. تو پھر لوگوں کی ڈیمانڈ پہ اس کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھ دیا گیا تھا. اس کی سائلنٹ فیچر کی طرف چلتے ہیں. سائلنٹ فیچر کون سے ہیں؟ یہی اس کا انٹروڈکشن ہے کہ یہ پہلا کانسٹیٹیوشن تھا، اس کو جو ہے نا سیکنڈ اسمبلی میں پاس کر دیا گیا تھا. پھر اس کو 23 مارچ 1956 کو نافذ کر دیا گیا تھا. اس میں 234 آرٹیکلز ہیں، 3 پارٹس ہیں، 6 شیڈیولز ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اس میں 234 آرٹیکل ہیں، 3 حصے ہیں اور 6 اس کے شیڈیولز ہیں. اس کے جو پہلا فیچر ہے پریمبل ہے. آبجیکٹیو ریزولوشن واز میڈ اے پارٹ آف کانسٹیٹیوشن آف 1956 وچ ڈکلیئر دیٹ آل ساورینٹی بلانگ ٹو اللہ. جو آبجیکٹیو ریزولوشن تھا اس آئین کا ایک اہم حصہ بنا دیا گیا تھا. اور اس میں جو پہلا حصہ ہے وہ یہی کہ جتنا بھی اقتدار اعلیٰ ہے، جتنی بھی طاقت ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ان کے اختیار میں ہے. اس کا دوسرا حصہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. دس از اے ریٹن اینڈ لینتھی ڈاکیومنٹ. یہ ریٹن فارم میں تھا اور یہ جو نا لینتھی ایک لینتھی ڈاکیومنٹس تھا، کیونکہ اس کے 234 آرٹیکلس تھے، 3 حصے تھے اور 6 شیڈیولز تھے اس کی. اچھا، اس کے بعد جو اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ ہے فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن. دا کانسٹیٹیوشن could be amendment through a process requiring the amendment to be passed by at least 2/3 majority of the parliament. اب آئین میں اگر کوئی ترامیم کرنی ہو تو ترامیم کس طرح ہو سکتی ہے؟ اگر پارلیمنٹ میں 2/3 میجورٹی اگر ووٹ دے دی تھی اس امینڈمنٹ میں تو وہ امینڈمنٹ ہو جاتا. However, the president had the right to veto the draft. لیکن پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاور تھا کہ اگر وہ جو نا اس کو ختم کرنا چاہتا تھا، اس امینڈمنٹ کو ختم کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا، اس کے پاس یہ پاور تھا. which then could be overridden by simple parliamentarian majority. اس کے بعد اس کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان. دا نیم آف دی کنٹری واز اڈاپٹیڈ ایز اے اسلامک ریپبلک آف پاکستان. پہلے جو آئین میں پاکستان کا نام رکھا گیا تھا وہ ریپبلک
رکھا گیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کے خلاف بہت زیادہ مظاہرے کیے تھے، خاص کر ایسٹ پاکستان میں. تو ان کی ڈیمانڈ پہ اور ان کی مظاہروں کی وجہ سے اس کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھ دیا گیا تھا. اب اس میں کون سا فارم آف گورنمنٹ تھا؟ تو اسی فیڈرل سسٹم تھا. دا کانسٹیٹیوشن پرووائڈ فار اے فیڈرل سسٹم ان دا کنٹری. پاور واز ڈیوائڈ بٹوین دا سینٹر اینڈ دا پروونسز. دا سبجیکٹس ور ڈیوائڈ انٹو 3 لسٹ: دا فیڈرل لسٹ، پروویژنل لسٹ اینڈ دا کوکرنٹ لسٹ. ٹھیک ہے، جو اس میں جو سسٹم تھا وہ فیڈرل سسٹم تھا. اس آئین کا جو بیسک جو حکومتی نظام تھا وہ فیڈرل تھا. جو پاور ہوتی تھی اس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا سینٹرل اور صوبوں کے درمیان، فیڈرل اور صوبوں کے درمیان اس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا. اور جو سبجیکٹ تھا اس کو بھی 3 لسٹ میں ڈیوائڈ کر دیا، ایک فیڈرل لسٹ تھی، ایک پروویژنل لسٹ تھی، یعنی ایک کوکرنٹ لسٹ تھی. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس کا اگلا فیچر، یونی کیمرل لیجسلیچر. اب جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے اس کو لیجسلیچر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں یونی کیمرل تھا، مطلب ایک ہی ہاؤس تھا. لیجسلیچر ول کنسسٹ آف اے سنگل ہاؤس. بوتھ دا ونگز آف دی کنٹری ور گیون ریپریزنٹیشن in the National Assembly. The National Assembly consists of 300 members, 150 were drawn from each wing. اب جو ہمارا سسٹم تھا، ہمارا ایک ہی ہاؤس تھا، نیشنل اسمبلی تھی. ٹھیک ہے، اور وہ ایک ہی ونگ تھا، تو اس کو یونی کیمرل لیجسلیچر کہتے ہیں. جو اس ٹائم ایسٹ پاکستان تھا اور ویسٹ پاکستان، جو بنگلہ دیش تھا اس کو ایسٹ پاکستان کہا جاتا ہے، اور جو ابھی ہمارا پاکستان ہے اس کو ویسٹ پاکستان کہا جاتا ہے. تو اس کو 2 حصوں، مطلب اس کی 2 ٹوٹل سیٹ 300 تھی، اور ہر ایک ونگ کو جو ہے نا وہ 150 سیٹس دی گئی تھی. اس کے بعد ہے پارلیمنٹیرین سسٹم. دا پارلیمنٹیرین سسٹم واز اڈاپٹیڈ اکارڈنگ ٹو دا پریزیڈنٹ واز دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ اینڈ پرائم منسٹر دا ہیڈ آف دی گورنمنٹ. اب یہاں پہ جو نا پارلیمنٹیرین سسٹم تھا. پارلیمنٹیرین سسٹم میں یہ تھا کہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کا، ملک کا سربراہ ہوتا ہے، جو کہ پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ حکومت کا سربراہ ہوتا ہے. یہ فرق یاد رکھیے کہ پارلیمنٹیرین سسٹم میں جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ملک کا سربراہ ہوتا ہے، جبکہ جو پرائم منسٹر وزیر اعظم ہوتا ہے وہ حکومت کا سربراہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہیڈ ہوتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں پریزیڈنٹ کے پاس. پریزیڈنٹ ایک پاورفل پرسنالٹی تھی 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں. ریکوائرڈ ٹو بی اے مسلم ایٹ لیسٹ 40 ایئر آف ایج. اب پریزیڈنٹ کے لیے جو سب سے اہم شرط تھی وہ یہ تھی کہ اس کو مسلمان ہونا ضروری ہے، اور اس کی منیمم ایج 40 سال ہونی چاہیے. اگر اس کی ایج 40 سال سے کم ہو تو پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا. دا ٹینیور آف ہز آفس واز 5 ایئر. اس کا جو آفس کا دورانیہ تھا وہ 5 سال تھا. ان کیس آف انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈینجر ہی کوڈ ڈکلیئر اسٹیٹ آف ایمرجنسی ان دی کنٹری. اگر ملک میں کوئی حالات، اندرونی یا بیرونی حالات، اندرونی یا بیرونی خطرہ ہو تو وہ ملک میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر سکتا. اس کے پاس یہ پاور تھا. ہی واز آتھورائزڈ ٹو اپوائنٹ دا گورنر، دا ججز آف سپریم کورٹ، آڈیٹر جنرل اینڈ ایڈوکیٹ جنرل. اب پریزیڈنٹ کیونکہ پاورفل پرسنالٹی تھی 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں، تو اس کے پاس یہ بھی اختیار تھا کہ وہ گورنرز کو اپوائنٹ کر سکتا تھا، سپریم کورٹ کے جو ججز تھے ان کو اپوائنٹ کر سکتا تھا، آڈیٹر جنرل کو اپوائنٹ کر سکتا تھا، اینڈ ایڈوکیٹ جنرل کو اپوائنٹ کر سکتا. مطلب جو بڑی بڑی پوسٹوں پہ لوگ ہوتے ہیں وہ سب جو ہے نا پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرتا تھا. Prime Minister, he was to be a leader of parliamentarian group and was thus indirectly elected by the people. He could choose his cabinet from the members of National Assembly and the cabinet was answerable to the Assembly. اب جو پرائم منسٹر کے پاس کیا پاور تھی، مطلب وہ پارلیمنٹ کا ہیڈ ہوتا تھا، حکومت کا ہیڈ ہوتا تھا. جیسے آپ نے پہلے پڑھا کہ پریزیڈنٹ جو نا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے اور پرائم منسٹر ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے. تو یہ اپنی ایک کابینہ بناتا تھا، اور یہ کابینہ جو بناتا جس کو کیبنٹ کہتے ہیں، یہ نیشنل اسمبلی سے لوگوں کو لیتا تھا، اور جو کیبنٹ ہوتی تھی وہ آنسریبل تھی اسمبلی کو. جو نیشنل اسمبلی تھی اس کو مطلب جواب دی تھی. اب آتے ہیں پروویژنل اٹانومی. کرٹائل دا کانسٹیٹیوشن ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ، مطلب صوبوں کی خود مختاری تھی اس میں. ٹھیک ہے، اسلامک لا، نو لا ول بی پاس اگینسٹ دا ٹیچنگ آف قرآن اینڈ سنہ. ایسے کوئی بھی قانون جو قرآن اور سنہ کے خلاف تھے اس کو کبھی بھی پاس نہیں کیا جا سکتا تھا. ایسے قانون جو اسلام اور سنہ کے، قرآن اور سنہ کے خلاف تھے ان کو پاس نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ بھی آئین کا ایک اہم حصہ تھا. فری جوڈیشری اینڈ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ان دا کنٹری. سپریم کورٹ انٹرپریٹ دا کانسٹیٹیوشن، ایڈوائز دا اسٹیٹ وین ایور ریکوائرڈ اینڈ ڈیسائڈ دا ایشو وین ایور ریکوائرڈ. اب جو عدلیہ تھی وہ آزاد تھی، اور سپریم کورٹ جو ہے نا وہ آئین کو کیا انٹرپریٹ کرتی تھی، مطلب وہ ایڈوائز اسٹیٹ وین ایور ریکوائرڈ. وہ جو اسٹیٹ ہوتی، ریاست ہوتی، اس کو مشورہ دیتی تھی، اور کسی ایشو پہ جو نا مشورہ درکار ہوتا تھا تو وہ بھی سپریم کورٹ ان کو دیتی تھی.
فنڈامنٹل رائٹس کیا جو بنیادی حقوق ہے انکلوڈیڈ فریڈم آف موومنٹ, فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن, freedom to choose profession and freedom to profess religion, right to life, liberty and property. بنیادی حقوق اس میں کیا آتے ہیں کہ انسان جو ہے نا ملک میں ہر جگہ موو کر سکے, آزادی سے مووز پہ کوئی پابندی نہیں تھی, وہ اپنے اظہار رائے کا خیال اظہار کر سکتا تھا آسانی سے, اس کو جو ہے نا مطلب کوئی بھی پروفیشن وہ آسانی سے چوز کر سکتا تھا, اس پہ کسی قسم کی ریسٹرکشن نہیں تھی, وہ کسی بھی مذہب کو اپنا سکتا تھا, اس کی زندگی کے, اس کی آزادی کے اور اس کے مال کی حفاظت جو ہے نا وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی تھی. لینگویج اردو اینڈ بنگالی, اس ٹائم جو ہمارے پاس ایسٹ پاکستان تھا تو وہاں بنگالی بولی جاتی تھی, تو ہماری نیشنل لینگویج اردو بھی تھی اور بنگالی بھی تھی. above mentioned description are the silent feature of the constitution of 1956. It were constituted till 7 day of October 1958 when the President Iskandar Mirza abrogated the constitution and imposed martial law. Therefore, he appointed General Muhammad Ayub Khan as the chief martial law administrator. یہ اب بتاتے ہیں کہ آئین جو ہے نا وہ کب سے کب تک رہا. ٹھیک ہے, 1956 کا آئین جو ہے نا وہ 7 اکتوبر 1958 کو ختم کر دیا گیا تھا, ایبروگیٹ کر دیا گیا تھا. جب اسکندر مرزا نے آئین کو ختم کر دیا, انہوں نے ملک میں مارشل لا لگا دیا تھا, تو جو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کون تھے, جنرل محمد ایوب خان کو ایز اے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کر دیا گیا تھا. تو یہ اس کے سائلنٹ فیچر تھے. ٹھیک ہے, اب کازز آف دی فیلئر آف دی کانسٹیٹیوشن 1956 کا جو آئین تھا وہ فیل کیوں ہوا یا ناکام کیوں ہوا, اس کی وجوہات کیا تھی. تو ہم اس کی وجوہات پڑھتے ہیں. اب ہم اس کے فیلئر کی وجوہات پڑھتے ہیں. ٹھیک, کازز پڑھتے ہیں. کازز کیا تھی. آن 7 day of October 1958 the President اسکندر مرزا abrogated the constitution. یہاں پہلے پڑھ چکے کہ 7 اکتوبر 1958 کو جو پریزیڈنٹ اسکندر مرزا انہوں نے آئین کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا تھا. یہ دوسرے گورنر جنرل بھی تھے اور پہلے پریزیڈنٹ بھی تھے. اینڈ امپوز مارشل لا, انہوں نے مارشل لا لگا دیا. however 3 weeks later جنرل ایوب, ٹھیک ہے, جس کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی کہا جاتا ہے, ڈپوزڈ اسکندر مرزا on 27 October 1958 and assumed the presidency which practically formalized the militarization of the political system in Pakistan. اب جب سکندر مرزا نے آئین کو ختم کر دیا تھا اور جنرل محمد ایوب خان CMLA مطلب چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے تھے, تو ان کی 3 week بعد جو ہے نا انہوں نے سکندر مرزا کو ہٹا دیا تھا 27 اکتوبر 1958 کو, اور انہوں نے پریزیڈنسی مطلب وہ پریزیڈنٹ بن گئے تھے, وچ پریکٹیکلی فارملائز دا ملٹرائزیشن آف پولیٹیکل سسٹم ان پاکستان, جس کی وجہ سے مطلب ملٹری نے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم پہ ٹیک اوور کر دیا تھا. There are few causes of the failure of 1956 constitution. In the result it was abrogated 1958. اس کا تو سب سے بڑا کاز ہے فیلئر کا یہ تھا کہ آئین بہت کم ٹائم چلا, مطلب 2 سال تقریباً کچھ مہینے اوپر 2 سال تک یہ چلا رہا. تو یہ اس آئین کی بدقسمتی کہ یہ پرولونگ نہ چل سکا. The general election were not held till the 1956 and the parliamentarian system did not strike roots in the country, and the constitution of 1956 was multi-party system. It was also one of the main causes of the failure. اب جو عام انتخابات تھی 1956 تک عام انتخابات نہیں ہو سکے, اور ہمارے ملک میں جو پارلیمنٹیرین سسٹم تھا وہ اپنی جڑوں کو مضبوط نہ کر سکا. کیوں؟ کیونکہ جو 1956 کا آئین تھا وہ بیس تھا ملٹی پارٹی سسٹم پہ, مطلب اس میں پارٹیاں بہت زیادہ تھیں. تو یہ بھی جو ہے نا اس کا ایک اہم ڈرا بیک ہے. ٹھیک ہے, سب سے اہم یہ تھا کہ مطلب اس میں آئین بہت کم ٹائم چلا. دوسرا یہ تھا کہ جنرل الیکشن نہیں ہوئی تھی, جس کی وجہ سے پارلیمنٹیرین سسٹم گرو نہ کر سکا. That time the politicians were insincere and preferred their personal interests over national interests. They fight for the power. Hence 11-year period from 1947 to 1958 was a period of political instability which witnessed the rise and fall of 9 prime ministers. These circumstances were not conducive to democracy, which was a hallmark of the constitution of 1956. ایک جو اہم وجہ تھی, جو سب سے امپورٹنٹ وجہ تھی کہ اس ٹائم کے جو سیاستدان تھے, جو پولیٹیشین تھے, وہ ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں تھے, اور وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو پریفر کرتے تھے اوور نیشنل انٹرسٹ. وہ کنٹریز جو ڈیولپڈ ہیں وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اوپر رکھتی ہیں,
جو ان کا قومی مفادات ہوتے ہیں وہ اوپر رکھتے ہیں، تبھی تو وہ ترقی کرتے ہیں. اور جو ملک ڈیولپنگ کنٹری جس کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہا جاتا ہے، جیسے پاکستان ہے اور کنٹریز ہیں، تو وہاں پہ جو پولیٹیشین وہ سنسیئر نہیں ہوتے، وہ اپنی جیب کی اپنی سیلف انٹرسٹ کو نیشنل انٹرسٹ پہ پریفرنس دیتے ہیں. وہ اپنے ذاتی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو قومی مفادات ہیں ان کو پیچھے رکھ دیتے ہیں، تبھی تو یہ جو ہے نا ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکا. اور یہ جو پولیٹیشین تھے پاور کے لیے لڑ رہے تھے، صرف ان کو اقتدار چاہیے تھا، ملک کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا. تبھی تو اسی اقتدار کے دوڑ میں جو ہے نا ہمارے 9 پرائم منسٹر تھے وہ چلے گئے تھے صرف 11 سال کے ٹائم پیریڈ میں. اور اسی وجہ سے جو ہے نا ڈیموکریسی جو ہے نا وہ پروان نہ چڑھ سکی، اور اسی وجہ سے آئین کے فیلئر کے لیے ایک اہم وجہ تھی. Every political party tries to gain power and no one was interested for election, so these circumstances election would delay, and such delay caused failure of parliamentarian system under the first constitution of 1956. اس ٹائم ملٹی پارٹی سسٹم تھا اس آئین میں، تو ہر پارٹی جو ہے نا وہ پاور حاصل کرنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے جو ہے نا وہ الیکشن نہ ہو سکیں. اور اسی الیکشن کے ڈیلے کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہمارا پارلیمنٹیرین سسٹم جو ہے نا وہ فیل ہو گیا. ہمارے ملک میں ڈیموکریسی جو ہے نا اس طرح گرو نہیں کر جس طرح اس کو کرنا چاہیے تھا، اور یہ بھی اس آئین کے فیلئر کی سب سے اہم وجہ تھی. The constitution was modeled on one unit of West Pakistan. اس constitution میں جو ہے نا ویسٹ پاکستان کو ایک یونٹ بنا دیا گیا تھا. And the opponent of the one unit created hatred against the constitution. اور جو لوگ جو one unit سے نفرت کرتے تھے تو پھر وہ آئین کے خلاف ہو گئے، وہ بھی آئین سے نفرت کرنے لگے، کیونکہ آئین میں ویسٹ پاکستان کو ایک یونٹ بنا دیا گیا تھا. Irresponsible and unpatriotic act of غلام محمد destabilized the democratic process. یہ جو غلام محمد تھے انہوں نے ایسے ایکٹ کیے تھے، ایسے کام کیے تھے کہ وہ جو نا ان پیٹریوٹک وہ ملک کے لیے وہ مخلص نہیں تھے، وہ ملک کے مفادات کے خلاف تھے. اسی وجہ سے جو ڈیموکریٹک پروسیس تھا، جو ڈیموکریسی تھی، وہ جو نا اس کو ڈیسٹیبلائز کر دیا گیا. He did not hesitate to dissolve the first constitution assembly. Similarly, the federal court was pressurized to give verdict against the Sindh High Court, which was a mockery of democracy. Later on, Sikandar Mirza promoted the پیلس انٹیگریو وچ لیڈ ٹو دا فریکوینٹ رائز اینڈ فال آف منسٹری. یہ کچھ واقعات ہوئے تھے، اسی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ ہماری جو ڈیموکریسی تھی وہ پروان نہ چڑھ سکی، اس کی جو جڑی تھی وہ اس ملک میں مضبوط نہ ہو سکی، وہ گرو نہیں کر سکی. اور ملٹری نے بھی اس پہ ٹیک اوور کر دیا تھا. کچھ جو پولیٹیشین کا رول تھا، پولیٹیشین نے بھی اس ملک کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ ناانصافی کی تھی. انہوں نے اپنے سیلف انٹرسٹ اور پاور کو حاصل کرنے کے لیے اس نیشنل انٹرسٹ کو پیچھے رکھا اور اپنے سیلف انٹرسٹ کو اوپر رکھا، تبھی تو ہمارا ملک ترقی نہ کر سکا. تو یہ اس کے اہم وجوہات تھی کہ یہ فیل کیوں ہوا، اس کے فیلئر کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی. اب اس کا کنکلوژن ہے. In end, it is clearly determined that the constitutional history of Pakistan shown that there was political conflict between the head of the state and the head of the government. Such political conflict lead the country to political anarchy. اب اس کا آئین کیوں ختم ہوا؟ آئین اس لیے ختم ہو رہا ہے، یہ اگر ہم پاکستان کے آئین کی ہسٹری بھی دیکھ لیں تو یہ دو بندوں کے درمیان ٹسل تھی، ایک پریزیڈنٹ کے درمیان اور ایک پرائم منسٹر کے درمیان. ان کے درمیان ٹسل تھی، ان کے درمیان کنفلکٹ تھا. یہ دونوں اگر سٹیبل ہوتے ہیں، پولائٹ ہوتے ہیں اور سنسیئر ہوتے ہیں تو ملک آسانی سے آگے جا سکتا تھا. لیکن ان کی کنفلکٹ کی وجہ سے جو نا پولیٹیکل انارکی سیاسی افراتفری پیدا ہو گئی. اینڈ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہیو ایدر ایبروگیٹڈ اور سسپینڈڈ. ان سچ سچویشن فردر وی ڈسکس اباؤٹ دی کانسٹیٹیوشن آف 1956. اسی حالات میں جب ہیڈ آف دی اسٹیٹ اینڈ ہیڈ آف دی گورنمنٹ کے درمیان کنفلکٹ تھا تو ان حالات میں یا تو آئین کو منسوخ ہونا تھا یا اس کو سسپینڈ کرنا تھا. تو اسی وجہ سے بھی جو ہے یہ پاکستان کے آئین کے لیے ایک بہت بڑا ڈرا بیک تھا. But the conflict of power caused not only abrogation of the constitution but also interference of military corps, which caused the failure of democracy in Pakistan. تو اسی ٹسلز کی وجہ سے جو نا پاور کے ٹسل کے لیے، نیشنل انٹرسٹ کے لیے، سیلف انٹرسٹ کے لیے جو پولیٹیشین اور یہ پاور کو حاصل کرنے کے لیے، تو اسی وجہ سے جو نا وہ آئین کو منسوخ ہونا پڑا اور ملٹری نے جو نا وہ ٹیک اوور کر دیا تھا. اور پاکستان کے اندر جو پاکستان کی جو ڈیموکریسی تھی جس کو گرو کرنا تھا وہ یہی جو ہے اس کی اہم
وجہ تھے، اور اسی وجہ سے جو ڈیموکریسی جو ہے نا وہ پاکستان میں فیل ہو گئی. تو یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ 1956 کے کانسٹیٹیوشن کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا، اس کو انٹروڈکشن دیا، بیک گراؤنڈ دیا، سائلنٹ فیچر دیے، فیلئر کے کازز دیے، کنکلوژن بھی دیا. تو امید کرتا ہوں اگر آپ کے پاک افیئر میں پولیٹیکل سائنس کے پیپر میں اس طرح کے کویسچن آتے ہیں تو یہ اگر آپ ان کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ لکھ لیں جس طرح میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ کے اچھے مارکس آئیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اس چینل کو سپورٹ کیجیے گا کیونکہ یہ آپ لوگوں کا چینل ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر ہو، آپ اس کو ہر پلیٹ فارم پہ شیئر کر دیں تاکہ نالج ہر ایک اسٹوڈنٹ، ہر ایک بندے کے ساتھ شیئر ہو. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.